نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم، معزز سامعین کرام، خدا تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گاؤں کے اور بدوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ ان سے کہو کہ وہ لوگ ایسا کہیں کہ ہم اسلام لائے، اس لیے کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ بڑی ہی صاف بات خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ چند بدوی لوگ یعنی مدینے کے اطراف اور اکناف میں بسنے والے افراد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے صاف طور پر حکم دے دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ ایسا کہو کہ ہم اسلام لائے، اس لیے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ آیت شریفہ کو سننے کے بعد ہم کو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ جب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور دعویٰ ایمان کا کیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایسا مت کہا کرو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ ایسا کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام الگ چیز ہوتی ہے اور ایمان ایک الگ ہی چیز کا نام ہوا کرتا ہے۔ اب اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، اگر ہم آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں یا آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات ہم کو یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آپ جب مان لیتے ہیں تو اس کو اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایمان وہ ہوتا ہے جب آپ جس چیز کو مانتے ہیں اس پر عمل کر کر دکھاتے ہیں تو اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اور ایمان میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے جو چیز جان لی اس کو اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اب جانی ہوئی چیز کو تم نے اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کیا تو اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ابھی تک اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، غیر مسلم تھا، اب اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو وہ اس کو ہم اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر عمل اس کا یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے تو اس کو مومن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فقط زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں یا فقط مان لیتا ہے اس کو مسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ شریعت کی جتنی باتیں ہیں تمام باتوں کو دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں میں اتنا ہی فرق نظر آتا ہے کہ اسلام کیا ہے یا ایمان کیا ہے، یا یوں کہوں کہ کون مسلم ہے اور کون مومن ہے۔ تو مثال کے طور پر
ایک آدمی ہے جو یہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، تو یہ میں نے جان لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو میں مسلم ہوں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا تو اس کو ایمان کے یا مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقط جاننا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور وقت پڑنے پر انسان اسی جھوٹ کا سہارا لینا، اس کو مومن کے نام سے ہرگز یاد نہیں کیا جاتا۔ دھوکہ دینا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، دھوکہ دینے والوں کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے، تو یہ اسلام ہے کہ میں نے جان لیا کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، دھوکہ بری چیز ہے، لیکن وقت پر پڑنے پر اگر میں کسی کو دھوکہ دے کر کام نکالتا ہوں تو وہ مومنانہ زندگی نہیں، بلکہ جو چیز میں جانتا ہوں کہ دھوکہ بری چیز ہے اس پر اگر میں عمل کر کر بتاتا ہوں تو اس کو مومنانہ زندگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ شریعت کی تمام باتوں کو اٹھاؤ اور اسی فارمولے کے تحت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر چلتی ہم کو نظر آتی ہے۔ کیا اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں، فقط اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں، یا ایمان بھی ہمارے پاس تھوڑا بہت آیا ہے، یا کہیں بھی ہماری زندگی میں ایمان نظر نہیں آتا؟ تو فقط مان کر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہوا کرتا۔ جو چیز آپ مانتے ہیں اس کو اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنا، اسی کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام آپ کو جو سکھاتا ہے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا، اسی کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں یہ دونوں باتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں کر دکھایا وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے جن باتوں کو رسول سے سیکھا تھا ان کا جو اظہار کیا، اسی کو میدان کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنا کہ اگر تم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غلط بات کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلنا چاہیے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے بدلنا چاہیے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل سے اس کو برا جاننا چاہیے۔ اور یہ کام کہ فقط دل سے برا جان کر اپنے گھر میں بیٹھ جانا، یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس بات کو رسول سے سنا تھا، جب آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ یزید اسلام کے احکام کو رونتا چلا جا رہا ہے، یزید دین کے اصول کو ختم کرتا ہوا جا رہا ہے، تو کیا امام حسین کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر خاموشی اختیار کر لیتے؟ امام حسین کے ایمان نے کہا کہ جو اسلام رسول نے مجھے سکھایا ہے اس کے اظہار کا وقت آ چکا ہے، اور آپ نے اس کے اظہار کے لیے جب قدم آگے بڑھایا اور آپ میدان جنگ میں پہنچے تو آپ نے اپنے ایمان کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ آپ نے کہا کہ میں خدا کے احکام کو رونتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اگر تو چاہتا ہے تو میری گردن کو قلم کر دے، لیکن میں کبھی خدا کے احکام کو رونتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے ایمان، اسلام جو بات آپ کو سکھاتا ہے اس کا اظہار کرنا، اسی کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نماز ہے، اسلام نے آپ کو سکھایا کہ نماز فرض ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اسی کو مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے آپ کو سکھایا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر آپ اس پر عمل کر کر دکھاتے ہیں تو اسی کو مومن کی زندگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جتنی باتیں آپ کو اسلام نے سکھائی ان باتوں پر عمل کرنا، اسی کو مومنانہ زندگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہی کیا کہ جب آپ کے سامنے دین کے اصول کو ختم کیا جا رہا تھا تو آپ کے اندر جو ایمان تھا اس ایمان نے آپ کو سکھایا کہ میں کبھی یہ بات ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ تھوڑی بہت بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو الگ چیز ہے، لیکن جب دین کے اصول کو ختم کیا جاتا ہے، حقیقت میں کوئی چیز قائم رہتی ہے تو اصول پر قائم رہتی ہے، جہاں اصول ختم ہو گئے وہاں پر وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ اب دین اسلام قائم ہے تو چند اصولوں کی وجہ سے قائم ہے،
مثال کے طور پر اگر دین میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو کوئی بھی مسلمان جانتا ہے اور کہے گا کہ اگر مسئلہ پیدا ہوا ہے تو ہم کو قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو قرآن کی طرف رجوع ہے وہ ہم کو سکھاتا ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن شریف ہے. اگر قرآن میں نہیں ملتا تو ہم کو سکھایا گیا کہ رسول کے احادیث میں دیکھو, تو بات معلوم ہوئی کہ رسول کے احادیث بھی ہمارے لیے اصول ہیں. لیکن جب اگر قرآن کو ہی ہٹا دیا جائے, اگر احادیث کو ہی ہٹا دیا جائے, کون ہے جو دین اسلام کو ثابت کر سکتا ہے یا دین اسلام کو باقی رکھ سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے ہماری وجہ سے دین اسلام باقی ہے. ہرگز نہیں. دین باقی رہتا ہے تو اصول پر باقی رہتا ہے. اور قرآن دین کے اصول کیا ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ, یہ دو ہی اصول ہیں جس پر دین اسلام قائم ہے. اب اگر کوئی ان دونوں اصولوں سے کھلواڑ کرتا ہے, وہ کون شخص ہوگا جو رسول کی گود میں پلے اور کہے کہ قرآن سے کھلواڑ کرتے ہو تو کر لو, میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں گا؟ کیا رسول کے گود میں پلا ہوا شخص وہ قرآن سے کھلواڑ کو پسند بھی کر سکتا تھا؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن دین کے جو بڑے بڑے اصول ہیں ان کے ساتھ اگر کھلواڑ ہوتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو امام حسین جو مدینے کو چھوڑ کر آپ مدینۃ الرسول, فقط مدینہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے, رسول کا شہر ہے, اس شہر کو چھوڑ کر آپ کوفے کی طرف جاتے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے اس لیے جنگ کی کیونکہ آپ بادشاہت چاہتے تھے. اگر بات بادشاہت کی ہوتی تو آپ کے سامنے لوگوں نے مشورے بھی پیش کیے تھے کہ جب امام حسین مدینے سے جانے لگے تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر یزید سے جنگ کرنا ہے تو آپ یہ خاندان والوں کو لے جا کر کیا جنگ کریں گے, آپ یمن کی طرف چلے جائیے, وہاں ہمارے ماننے والے بہت ہیں, آپ کا لوگ ساتھ دیں گے, آپ لشکر تیار کرو, اس کے بعد یزید پر حملہ کرنا. امام حسین نے کہا کہ میرا مقصد حکومت کو حاصل کرنا نہیں ہے, میرا مقصد دین اسلام کی حفاظت کرنا ہے. تو دین اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اگر بادشاہت کی بات ہوتی تو آپ کو جنگ لڑنے کی سکھانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ فرزند ہیں تو حضرت علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں, آپ کو جنگ سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. صاحب ذوالفقار کے بیٹے ہیں, آپ کو امام حسین کو جنگ سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن امام حسین کا مقصد جنگ کر کر بادشاہت کو حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ اپنے سر کو خدا کے حوالے کر کر دین اسلام کی حفاظت کرنا تھا. تو امام حسین جب مدینے سے نکل کر کربلا کی طرف جاتے ہیں تو مقصد یہی تھا کہ دین کے اصول کو بچانا چاہیے, کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ مہدی جو آئیں گے وہ دین کی حفاظت کریں گے, دین کی نصرت کریں گے, دین کو امت کو ہلاکت سے بچائیں گے. حضرت امام حسین نے ہمارے سامنے ایک نقشہ پیش کر دیا کہ لوگوں کو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ دین کی مدد کس طرح کی جاتی ہے. امام حسین نے کربلا میں بتایا کہ دین کی مدد ایک ہی صورت میں کی جاتی ہے, جب دین کے اصول کی حفاظت کر لی جائے تو وہی دین کی مدد ہوتی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کس طرح دین کی مدد کریں گے اس کا نظارہ ہم کو ملتا ہے. تو میدان کربلا میں ہم کو نظارہ ملتا ہے کہ امام حسین نے دکھایا کہ دیکھو میں نے دین کی حفاظت کے لیے, میں نے اصول دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے. اگر جب مہدی آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی نصرت کریں گے, دین محمدی کی نصرت کریں گے. تو اب سوال یہی تھا کہ مہدی نے کیا کیا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے وہی کیا جو امام حسین نے کربلا میں کیا تھا. امام حسین نے کربلا میں اصول دین کی حفاظت کی تھی. مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اپنے جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے
آپ نے بھی دین کے اصول کی حفاظت کی، آپ نے قرآن کی حفاظت کی، بیان قرآن کرتے ہوئے آپ نے قرآن کی مراد کی حفاظت کی، اور رسول کی اتباع میں زندگی گزارتے ہوئے آپ نے اتباع رسول کی حفاظت کی، کیونکہ یہ دو ہی اصول ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ساری زندگی انہی باتوں پر آپ نے عمل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ تو انہی باتوں کی آپ نے تعلیم دی کہ دیکھو کہ ہمارے پاس قرآن شریف ہے اور ہم کو چاہیے کہ رسول کی اتباع میں زندگی گزاریں، اور قرآن کی تو مہدی موعود علیہ السلام نے وہ خدمت کی کہ آپ نے ساری زندگی میں سوائے قرآن کے بیان کے آپ نے کسی اور کتاب کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی اور کتاب کا آپ نے بیان بھی نہیں فرمایا۔ اور جہاں تک اتباع رسول ہے، اتباع رسول کے تعلق سے میں اور آپ مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع کے تعلق سے کیا بات کر سکتے ہیں، جب خود رسول نے گواہی دے دی کہ مہدی وہ ہوں گے جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو جس ہستی نے گواہی دے دی تو اب کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ رسول سے بڑھ کر دنیا میں اور کس کی گواہی ہے جو قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بتا دیا، گواہی دے دی کہ مہدی وہ ہوں گے جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ایسا کہ کبھی خطا بھی نہیں کریں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کو رسول سے بڑھ کر دنیا میں اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ساری زندگی قرآن پر عمل کیا اور اتباع رسول کے ذریعے آپ نے عمل کیا، یعنی رسول سے پوچھتے تھے، رسول سے پوچھ کر آپ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 847 سال کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ نے دعویٰ بھی فرمایا تو سن 901 ہجری میں دعویٰ فرمایا۔ کیا 900 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد مہدی آ کر رسول سے پوچھ کر کام کر سکتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہماری سمجھ میں آنے والی ہے؟ تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آئے کیا نہ آئے، آپ جن لوگوں کو مانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ کر دیکھو تو ان کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی فقہ کے مسئلے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی تو میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جاتا تھا اور وہاں رات گزارتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں کئی ہزار مسائل میرے حل ہو جاتے تھے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ وہاں جا کر کیا کرتے تھے؟ کیا امام جعفر صادق کی قبروں کے پاس، قبر مبارک کے پاس، روز مبارک کے پاس کوئی کتابیں تھیں؟ کیا آپ ان کتابوں کو دیکھ کر حاصل کر لیتے تھے یا اور کوئی بات تھی؟ ہمارا دل تو یہی کہتا ہے کہ جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس جا کر امام ابو حنیفہ بیٹھتے تھے تو ان کے قلب سے تعلق پیدا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، وہاں سے جو جواب ملتا تھا امام ابو حنیفہ اسی کو جواب کے طور پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو بات آسان ہے، معمولی انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رسائی امام جعفر صادق سے تھی تو وہ ان سے پوچھ کر مسئلہ حل کرتے تھے۔ امام مہدی کی رسائی رسول تک ہے تو وہ ان سے پوچھ کر مسئلہ حل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ان سے کس طرح مسئلہ پوچھتے تھے، جاؤ امام ابو حنیفہ سے پوچھو کہ امام جعفر صادق سے کس طرح مسئلہ پوچھتے تھے، تو وہ تم کو سمجھائیں گے کہ میں نہ وہاں کتابیں دیکھتا تھا بلکہ امام جعفر صادق کی روح سے پوچھتا تھا، وہاں سے جو جواب ملتا میں اسی کو صحیح سمجھتا تھا۔ تو ان کی رسائی وہاں تک تو انہوں نے وہاں سے مسئلے حل کیے، مہدی کی رسائی رسول تک ہے تو انہوں نے قلب رسول سے پوچھ کر، روح رسول سے پوچھ کر مہدی موعود علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کیا؟ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ مہدی کے آنے کی کیا ضرورت؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر مہدی کے آنے کی ضرورت کچھ نہ ہوتی تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو بھی شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین کی شہادت نے خود ثابت کر دیا کہ مہدی کے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر مہدی کے آنے کی ضرورت نہ ہوتی تو امام حسین اپنے کنبے کو لے کر شہید نہ ہوتے۔ اس دور میں جب کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوئے 50 سال نہیں گزرے، جب اس دور میں دین کے اصول کو ختم کیا جا رہا تھا تو سوچ کر دیکھو کہ 900 سال کے بعد دین کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کی اگر سب سے بڑی دلیل ہے تو امام حسین کی شہادت ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ مہدی کے بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ امام حسین کی شہادت یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو 50 سال کے بعد انہوں نے دین کی حالت کر دی ہے، تو سوچو کہ 900 سال کے بعد دین کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تو امام مہدی کی آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل امام حسین کی شہادت ہے۔ اس شہادت نے ہم کو بتا دیا، امام حسین نے جب اپنے کنبے کو شہید کر دیا خدا کے نام پر، تو انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ میری شہادت ہی مہدی کے آنے کی دلیل ہے، کیونکہ میں رسول کا نواسا ہونے کے باوجود ان لوگوں نے میری نظروں کے سامنے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب ہمارے بعد کیا دین کی حالت ہونے والی ہے۔ تو ایسے ہی موقع کے لیے خدا تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو بات بڑی صاف معلوم ہوتی ہے کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کو، پوری آل کو ہی بتا دیا کہ آل کا کام ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ اس دور میں جب کبھی دین پر حملہ ہوتا ہے تو دین کی خدمت کرنے والی یا دین کو ڈیفینڈ کرنے والی، دفاع کرنے والی جو ہستی ہوتی ہے وہ آل رسول سے ہوتی ہے۔ اس دور میں امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور جب درمیانی دور آیا تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دین کا تحفظ فرمایا۔ تو یہ دین کا تحفظ کرنا یہ آل رسول کی شان ہوا کرتی ہے، آل رسول کا وطیرہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی بعثت کا مقصد وہی تھا جو امام حسین کی شہادت کا مقصد تھا۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ دین کی حفاظت ہو، دین کے اصول کی حفاظت ہو، اور مہدی کی بعثت کا مقصد بھی وہی ہے کہ دین کی حفاظت ہو اور دین کے اصول کی حفاظت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم تمام کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو اصول دین کے پیش کیے ہیں اور دین کے اصول کی روشنی میں جو تعلیمات پیش کیے ہیں، خدا تعالیٰ ہم کو ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو قربان کرتے ہوئے جس دین کی حفاظت کی، ذرا امام حسین کو اور ان کے خاندان والوں کو تو یاد تو کرو اور سوچو تو صحیح، کیا فقط جس دین کی حفاظت کے لیے رسول کا پورا کنبہ شہید ہوتا ہے، کیا تم اس دین پر عمل بھی نہیں کر سکتے کہ رسول کے نواسے نے اپنے کنبے کو لے کر شہید ہو گئے جس دین کی حفاظت کے لیے؟ آج اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ کبھی دین پر عمل کرنا مشکل نظر آئے تو شہدائے کربلا کو یاد کرو کہ انہوں نے کتنی قربانیوں دے کر دین کی حفاظت کی ہے۔ خدا تعالی ہم کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔